سامنے لکھ دیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد. تیری لحد پر چراغ آخر جلا رہا ہوں میں جا رہا ہوں. باقاعدہ مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہماری جناب قبلہ صابر حسین کمال صاحب کو کہ وہ تشریف فرما کر مقصد قیام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمائیں. ان کی آمد کے لیے بلند صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد قال مولانا ومقتدانا أبا عبد الله الحسين عليه السلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا بل إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام صلوات. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. سب سے پہلے بارگاہ خداوندی میں دعا وہ ہوں کہ پروردگارہ ہمارے اس قلیل عبادت کو اپنے درگاہ میں قبول منظور فرما. پروردگارہ بحق محمد وعلی محمد ملتمس نے دعا کی جتنے بھی حوائج ہیں انہیں برآوردہ فرما. پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مشکلات میں ان کی مشکلات کو آسان فرما. پروردگار بحق محمد وعلی محمد شیخنا علی بن ابی طالب دنیا کی جس کو نے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار دشمنان امیر المومنین قابل ہدایت ہے تو ہدایت ورنہ نابود فرما. پروردگار قلب مطہر امام زمان کو ہمارے اوپر راضی و خوشنود فرما. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. پروردگار ان کے نیک اعوان و انصار میں ہمیں شمار فرما. پروردگار ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر چلنے کے ہمیں توفیق عطا فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. قبولیت دعا کے لیے بلند ترین صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، موضوع یقیناً واضح ہے چونکہ مجلس کا عنوان ہی خروج مدینہ ہے. تو مولا و آقا عبداللہ حسین علیہ السلام مدینے سے
کیوں نکلے, کیوں سفر کیا آپ نے, ہجرت کیوں کی. یقیناً کوئی بھی شخص اگر کوئی کام انجام دیتا ہے تو اس کے پس پردہ اہداف ہوتے ہیں, مقاصد ہوتے ہیں. بسم اللہ. تو لوگ جس حد تک لوگوں کی معرفت ہے اسی معرفت کے حساب سے ان کے اہداف بھی بلند ہوتے ہیں. ایک عام شخص کوئی ہدف لے کے نکلتا ہے, مثلا ہم طالب علم ہیں, اپنے اوطان سے, اپنے بلد سے, اپنے شہروں سے ہم نکلتے ہیں تاکہ حصول علم کے لیے, طلب حصول علم کے لیے, یہ ہمارا ہدف ہے تاکہ ہم خود بھی علم کے نور سے مزین ہو جائیں اور اس کے بعد لوگوں کو بھی مزین کر لیں. یہ ایک عام طالب علم کا جو ہدف ہے. تو اسی طرح جو شخص جس حد تک معرفت کے اعتبار سے اس کا مرتبہ بلند ہوگا اسی حساب سے اس کے اہداف بھی بلند ہوں گے. لہذا لوگوں نے مقصد قیام امام حسین علیہ السلام کے لیے مختلف مقاصد بیان کیے ہیں. ہر ایک نے اپنی ذہنی سطح کے مطابق بیان کی ہے. کسی نے معرفت میں کمی کی وجہ سے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے قیام کو, اس ہجرت کو, اس تحریک کو حکومت اور سلطنت کی حصول قرار دیا. یعنی ابا عبداللہ حسین علیہ السلام حکومت کی طلب کے لیے, سلطنت کی طلب کے لیے آپ نے خروج کیا ہے. دیکھیں یہ کس شخص کے بارے میں کیوں کہہ رہے ہیں وہ خدا بہتر جانتے ہیں, ان کی معرفت بہتر جانتے ہیں. لہذا عزیزان محترم, یقیناً ابا عبداللہ حسین جیسے عظیم شخصیت جو کہ علی کا بیٹا ہو, مولائے کائنات کا بیٹا ہو, رسول اللہ جسے حسین منی وانا من الحسین کہہ کے پکارا ہو, فرمایا ہو, تو خود علی ابن ابی طالب کی ذات کی طرح ہم دیکھیں ان کے گود میں پرورش پائے ہوئے وہ عظیم المرتبہ شخصیت جس امیر المومنین کے بارے میں جب لوگوں نے کہا کہ آپ حکومت کے لیے جو ہے یہ سب کچھ کرتے تو کہا ان اقول یقول حاس علی الملک, اگر میں علی کہوں تو لوگ کہیں گے حکومت کے لالچ میں کہہ رہے ہیں. وَإِنْ أَسْكُتْ يَقُولُ جَزَاءً مِنَ الْمَوْتِ, اگر میں علی خاموش رہوں تو کہیں گے کہ علی موت سے ڈر کے خاموش رہ رہے ہیں. وَاللَّهِ لَبْنُ أَبِي طَالِبْ آنَسُ بِالْمَوْتِ مِنَ الطِّفْلِ بِثَدْيِ أُمِّهِ, خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اس حد تک مانوس ہے جس طرح ایک بچہ اپنے ماں کی گودی سے مانوس ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربت مضطرب العشية على طويل بعيدا. بلکہ فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں لوگ واقف نہیں ہے علی کیا ہے. اگر علی کے علم کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہو جائے تو جس طرح کنویں میں رسی ڈالنے کے بعد جب پانی لے کے نکالتے ہیں تو رسی جس طرح تھر تھراتے ہیں لوگ اس طرح تھر تھرانے لگیں گے علی ابن ابی طالب کی حقیقت جان کے. ماشاءاللہ. صرف یہی نہیں بلکہ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا, اگر میرے سامنے سے پردے ہٹ بھی جائے تو حقیقت میں ذرہ برابر جو ہے نا تبدیلی آپ کو نظر نہیں آئیں گے. یہ وہ علی, اس علی کے گود کا پلا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے کہہ رہے کہ یہ حکومت کے لالچ کے نکلے. یعنی میں نے آپ لوگوں کو پہلے بیان کیا کہ لوگوں نے اپنے علمی سطح کے مطابق, اپنے معرفت کے مطابق ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے عظیم جو منہج ہے, ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی جو عظیم تحریک ہے اس تحریک کے فلسفے کو بیان کرنے کی کوشش کی. کسی نے کہا نہیں, بلکہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے اگر خروج کیا ہے تو مولا شہادت جو کہ ایک عظیم مرتبہ ہے اس شہادت کے حصول کے لیے ابا عبداللہ علیہ السلام نے قیام فرمایا ہے. صحیح, اگر جس شہادت کا مرتبہ بلند ہے, شہادت سے انسان کے لیے زندگی ملتی ہے, لیکن مقصد صرف یہی شہادت نہیں تھی. اسی طرح چونکہ ہمارے پاس وقت کی انتہائی وقت کی کمی ہے, تنگی ہے, اسی وجہ سے میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی گزروں. وَإِلَّا جو نا ہر جو مقصد بیان کیا ہے ان مقاصد کے اوپر تفصیلی گفتگو ہو سکتے ہیں, اس کے اعراب کے اس کے اوپر رد کرنے کے حوالے سے, اور اس رد کے اوپر رد کرنے کے حوالے سے, اور اس کے جو جواب ہے اس کے حوالے سے. لہٰذا عزیزان محترم, کسی نے بیان کیا کہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے خروج اس لیے کیا چونکہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو کوفہ والوں کی طرف سے خطوط تقریباً 17,000 کے قریب خطوط آئے تھے, تو اس وجہ سے مولا نے قیام کیا ہے, مولا نے تحریک کا آغاز کیا ہے, مولا نے ہجرت کی ہے. مختلف قسم کی جو وجوہات بیان کرتے ہیں, لیکن ہم
اقوال کی طرف، ان خطبات کی طرف، ان فرامین کی طرف، تو خود بخود واضح ہو جائیں گے مولا و آقا نے کس مقصد کے لیے خروج کیا تھا، کس ہدف کے لیے خروج کیا تھا. لہذا مولا فرماتے ہیں جب محمد ابن آپ خروج کرنے والا تھا تو اس وقت محمد ابن حنفیہ کو آپ نے خط لکھا، وہاں فرمایا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، میں حسین قیام نہیں کر رہا، اگر قیام کر رہا ہوں تو سرکشی کے لیے نہیں، ظلم و فساد کے لیے نہیں، فتنے کے لیے نہیں، بربریت کے لیے نہیں. یہاں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جو بھی حسین کے ماننے والے ہیں ان کے لیے یہ چیز جس چیز ان کے مولا و آقا نے نفی کی ہے ان سے ہم رکے رہے ہیں. یعنی یا میں اس چیز کے لیے مثلا ظلم کے لیے نہیں، یعنی اس کا یہاں مطلب یہ ہے کہ اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے نزدیک ظلم ایک نفرین چیز ہے. میں فتنے کے لیے نہیں، اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے نزدیک ایک فتنہ ایک نفرین چیز ہے. میں سرکشی کے لیے نہیں، سرکشی کرنا اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے نزدیک ناپسندیدہ کام ہے. لہٰذا عزیزان محترم ہم ان جوانب کو بھی دیکھیں تاکہ میں جس طرح خود اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کا جو ہدف ہے، مقصد ہے، لہٰذا ہم ان مجالس سے اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کے جو گوہر نایاب جو آپ نے فرامین بیان کی ہے ان سے ہم اپنے لیے درس لے لیں اور اپنی عاقبت کا سامان لے لیں اور اپنی زندگی سنورنے کا جو ہے نا ہمارے لیے جو مولا و آقا نے نہج بتایا ہے، راستے دکھائے ہیں، ان راستوں پر چلنے کی ہم کوشش کر لیں. لہذا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، یہاں پر فساد پھیلانا، ظلم کرنا، یہ اب عبداللہ حسین علیہ السلام ان چیزوں کو نہیں چاہتے. لہٰذا میں اس چیز کے لیے میرا قیام کا مطلب یہ نہیں ہے. اب یہاں سے استدراک آتے ہیں بل کے ذریعے، بلکہ اگر میں قیام کر رہا ہوں، بل انما خرجت، میں نکل رہا ہوں تو لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرے نانا کے امت کی اصلاح کرنا میرا ہدف ہے، نانا کی امت کی اصلاح کرنا ہدف ہے. لہذا عزیزان محترم یہ ابا عبداللہ حسین ہمیں بھی پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ جس دور میں بھی، جس زمانے میں بھی اگر امت محمدی میں بگاڑ نظر آئے، امت محمدی میں خرابی نظر آئے تو اس وقت ہمیں بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیں بھی سیرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام پر عمل کرتے ہوئے قیام کرنا چاہیے. بسم اللہ ماشاء اللہ. اب یہاں پر عزیزان محترم ہم دیکھتے ہیں کہ کیا خرابی تھی امت محمدی میں، کیا بگاڑ تھی امت محمدی میں، جس کے لیے اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی امام حسین علیہ السلام کو اتنی بڑی قربانی دینی پڑی. تو آئے دیکھتے ہیں اب امت محمدی میں، امت محمدی اس دور میں رسمی حد تک اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے، روح مسلمانیت ان کے اندر سے نکل چکے تھے. وہ معاویہ جس کے لیے رسول گرامی اسلام نے، جب معاویہ، ابو سفیان اور اس کا بھائی جب ایک سواری پہ آ رہے تھے تو اس وقت جیسے ہی رسول گرامی اسلام نے دیکھا تو فرمایا لعنت اللہ علی الراکب والقائد والسائق، یعنی جس سواری پہ سوار ہے، سواری پہ اور اس کو چلانے والے پہ اور اس کے جو ساتھ ہیں ان سب پہ لعنت ہو. جس شخص پہ رسول اللہ کی نفرین ہو، وہ امت مسلمہ کا قائد بنا ہوا تھا، اپنے آپ کو امام کہہ رہے تھے، کہلوا رہے تھے. اور وہی معاویہ جب ظاہری امام حسن علیہ السلام کو امام علیہ السلام سے صلح کرنے کے بعد وہ ظاہری جو حکومت اس کے اختیار میں آ جاتی ہے تو اس وقت مقام نخیلہ پر آ کے وہ کیا کہتے ہیں، یا اہل العراق انی ما قاتلتکم لأن تصلوا وتصوموا وتزكوا وتحجوا بل انما قاتلتکم لأتأمر علیکم وانا فعلت ذلك. اے اہل عراق، میں نے تمہارے ساتھ یہ جنگ و جدال، یہ حرب اس لیے نہیں کیا تھا کہ میں تم لوگوں کو نماز کی تلقین کروں، میں تم لوگوں کو روزے کی تلقین کروں، میں تم لوگوں کو حج کے بارے میں بتاؤں، میں تم لوگوں کو زکوٰۃ کے بارے میں بتاؤں. بل قاتلتکم لأتأمر علیکم، بلکہ میں نے یہ جو قتال کی ہے، یہ جنگ و جدل کی ہے، یہ میں نے حکومت کرنے کے لیے کی تھی. وانا فعلت ذلك، اور میں نے کر لیا. یہ اس کی حقیقت تھی. اور وہ معاویہ خلیفۃ المسلمین بنا بیٹھا تھا.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد کی ذات پر. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. مسلمان یہاں پر عزیزان محترم دیکھیں، جب بھی جس زمانے میں بھی آپ کو اسلام کے جو دعوے دار نظر آئے، مسلمانیت کے دعوے دار نظر آئے، قائدین کے دعوے دار نظر آئے، تو اس صورت میں وہاں پہ ایک اصلی اور ریئل قائد ہوتا ہے، ایک جعلی قائد ہوتا ہے، ایک اصلی امام ہوتا ہے، ایک نقلی امام ہوتا ہے. یہ ہر دور میں چلتا آ رہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابولہبی. بسم اللہ بسم اللہ ماشاء لہذا اللہ. ہر دور میں آپ دیکھیں، آپ یہ بصیرت مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ اپنے بصارت کے مطابق آنکھ کھول کے اس کو دیکھیں کہ کون واقعی میں اسلام کے مخلص ہے، کون واقعی میں دین کے مخلص ہے، کون اسلام کو دل و جان سے جو تسلیم کر رہے ہیں، کون اسلام کی دل و جان سے تبلیغ کر رہے ہیں، کون اسلام کے اوپر اپنے آپ کو فدا کرنے کے لیے آمادہ ہے. ماشاءاللہ وَإِلَّا النَّاسُ مولا ابا عبداللہ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ الناس عبید الدنیا والدین لاعق علی السنتہم. لوگ دنیا کے غلام ہیں، الناس عبید الدنیا، دنیا کے غلام ہے، والدین لاعق علی السنتہم، دین ان کی زبان کے حد تک ہے. فَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَانُونَ، جب وہ امتحان میں گرفتار ہوتے ہیں، جب آزمائش ان کے اوپر آ جاتی ہے، تو تب پتہ چلتا ہے کہ کون دیندار ہے اور کون دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. فَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَانُونَ، بہت کم دیندار آپ لوگوں کو نظر آئیں گے. لہٰذا عزیزان محترم، یہ ایک بابصیرت مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ہر دور میں اپنے درمیان ان لوگوں کی شناخت پیدا کر لے جو اپنوں کا نام لیتے ہوئے اپنے کو بگاڑنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. آج دیکھیں، آج آپ اور میرے پاکستان میں شیعان علی ابن ابی طالب کے درمیان جو مختلف قسم کے گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، وہ نعرہ تو ان کا صحیح ہے کہ علی ولی اللہ کا نعرہ، علی ولی اللہ سے بڑھ کے اور بہتر نعرہ کیا ہو سکتا ہے. ہم بھی لگاتے ہیں علی ولی اللہ کا نعرہ، ہم بھی کہتے ہیں کہ علی نعم الولی، ہم بھی کہتے ہیں امیر المومنین، ہم بھی کہتے ہیں علی خلیفۃ المسلمین. لیکن ان کا جو نعرہ ہے وہ کلمۃ الحق یراد بها الباطل. جس طرح معاویہ نے جنگ صفین میں قرآن کو نظر پہ اٹھا کے حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگایا تھا، واقعا اگر ان کے لیے آج بھی آپ لوگوں کو ویڈیوز نظر آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، کہتے ہیں کہ قرآن سے آپ لوگ دلیل دیں کہ مراجین جو نا فقہا کی تقلید کرنا واجب ہے، آپ قرآن سے استنباط کر لیں. آپ اسی طرح وہ کہتے ہیں آپ قرآن سے دکھا دیں کہ احکامات فروع میں تقلید ضروری ہے. دیکھیں ظاہراً جو عام فہم قسم کے لوگ ہیں وہ تو یہی کہیں گے، واقعی نے تو صحیح کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو اصل مرجع ہے وہ قرآن ہے. لیکن کیا آیا قرآن میں یہی نہیں کہا تھا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولو الامر منکم، خدا کی اطاعت کر لو، رسول کی اطاعت کر لو اور اولو الامر کی اطاعت کر لو. اب قرآن میں خداوند عالم نے قرآن اور اہل بیت کو عدل قرار دیا، مساوی قرار دیا. تو جو کلام اہل بیت کی ہوگی وہ قرآن کی ہوگی، اور جو قرآن کی ہوگی وہ اہل بیت کی ہوگی. اسی لیے رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد کی ذات پر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لہذا عزیزان محترم، وقت آ چکا ہے، میں مختصر کرنے کی کوشش کر لوں گا. سنتم امت محمدی میں بگاڑ آ چکا تھا، لہٰذا مولا ابا عبداللہ علیہ وسلم بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، یہ ایک ہدف یہاں سے واضح ہو گیا. اريد ان آمر بالمعروف، اور میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کر لوں، وانہا عن المنکر، اور نہی عن المنکر کر لوں. قیام ابا عبداللہ علیہ السلام کا جو فلسفہ ہے، مقصد ہے، وہ امر بالمعروف ہے. آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بیان کیا کہ ان مجالسوں سے ہم نے درس لینا ہے. کربلا مقام درس ہے. کربلا صرف آہ و بکا کا مقام نہیں ہے.
کربلا صرف رسم کا نام نہیں ہے، کربلا سے ہمیں درس ملتے ہیں، لہٰذا ان چیزوں سے ہمیں درس لینا چاہیے کہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو جو مقصد ہے وہ امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے۔ آج کل ہم معاشرے میں جا کے امر بالمعروف کرتے ہیں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی قبر میں تھوڑی جانا ہے، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ عزیزان محترم دیکھیں کہ اسلام کے دائرے میں آنے کے بعد کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اسلام کے قوانین کے دھجیاں اڑا دے۔ لہٰذا ایک باغیرت مسلمان یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کے سامنے قوانین اسلام کو پاؤں تلے رون ڈالنے اور وہ خاموش رہے، حتیٰ کہ جو حق کو دیکھنے کے بعد خاموش رہیں۔ من رأى الحق وسکت فہو شیطان الاخرس، یہ روایت ہے کہ جو حق کو دیکھنے کے بعد مصلحت کی بنیاد پر خاموش رہے تو گویا کہ وہ شیطان اخرس ہے، گونگے شیطان ہے وہ، روایت ہے۔ لہذا عزیزان محترم انسان وہی انسان صاحب مقام ہے، صاحب منزلت ہے جو موقف رکھتا ہو اپنے دین کے حوالے سے، اپنے ایمان کے حوالے سے، اپنی بصارت کے حوالے سے۔ بسم اللہ ماشاء اللہ۔ لہذا عزیزان محترم اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں المنکر کے لیے میں نکلا ہوں، واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور میں اپنے نانا کے سیرت پر چلنے کے لیے میں نکلا ہوں۔ کیا تھا سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ صلوات پڑھیں عظمت محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سیرت رسول گرامی اسلام اخلاق تھا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ آپ جانتے ہیں کل گزر چکے ہیں عید مبعث، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یہ اخلاق تھا پیغمبر گرامی اسلام کی جو سیرت ہے وہ اخلاق ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام کی سیرت ہے وہ حلم ہے، پیغمبر گرامی اسلام کی جو سیرت ہے وہ صداقت ہے، پیغمبر گرامی اسلام کی جو سیرت ہے وہ عدالت ہے، پیغمبر گرامی اسلام کی جو سیرت ہے وہ مساوات ہے۔ لہذا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ان چیزوں کو مسلمانوں کے درمیان نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ آپ دیکھ رہے تھے الا ترون، کیا تم نہیں دیکھتے ہیں ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو رہے اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم میں نے مختصر کی، بہرحال میں نے پہلے بیان کیا کہ ہر جملے کے اوپر آپ جو ہے نا اشرات پڑھ سکتے، اشرے نہیں اشرات پڑھ سکتے ہیں، یہ سب وسیع موضوع ہے۔ لیکن عزیزان محترم جب یہ تمام مشاکل ابا عبداللہ الحسین الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه، حق پر عمل نہیں ہو رہے ہیں، باطل سے روکنے والا نہیں ہے، تو اس صورت میں مومن کے لیے ایک راہ ہے، وہ ہے کہ خداوند عالم سے ملاقات۔ لہذا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے جب 28 کو مولا آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے حکم ہوا کہ یزید کی بیعت کر لیں، معاویہ لعین واصل جہنم ہو گئے، تو اس نے یزید نے خط بھیجا کہ جن سے معاویہ نے خود بیعت لی ہے وہ بیعت لی ہے، جنہوں نے بیعت نہیں کی ہے ان سے بیعت لینا، خصوصاً عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور ابا عبداللہ علیہ السلام سے، اگر انہوں نے بیعت نہیں کی تو سر قلم کر کے اس خط کے جواب کے ساتھ واپس بھیج دینا۔ لہذا عزیزان محترم ابا عبداللہ علیہ السلام کو ولید نے رسول بھیجا اور دارالامارہ بلایا۔ دارالامارہ ابا عبداللہ علیہ السلام تشریف لے گئے، لیکن ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اکیلا تشریف نہیں لے جاتے۔ ابا عبداللہ علیہ السلام کو ان کے مقصد کا علم تھا، ابا عبداللہ علیہ السلام کو بتایا ہوا تھا رسول گرامی اسلام نے، لہٰذا ابا عبداللہ الحسین تشریف لے گئے، جناب ابو الفضل عباس کو لے کے، بنی ہاشم کے جوانوں کو لے کے تشریف لے گئے، دارالامارہ کے قریب پہنچا۔ باب الحوائج نے سوال کیا مولا کیا میں بھی اندر آ سکتا ہوں؟ تو اس وقت جناب ابا عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ عباس نہیں، جب میری آواز بلند ہو جائے تب اندر آ جانا۔ ابا عبداللہ علیہ السلام جب اندر تشریف لے گئے تو اس وقت ولید اور مروان بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے معاویہ کے موت کی خبر سنائی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ
یہ یزید کی طرف سے خلیفہ وقت کی طرف سے حکم ہے کہ آپ بیعت کر لیں. لہٰذا عبداللہ علیہ السلام نے وہاں پہ انکار کیا, فرمایا کہ میں رات کی تاریکی میں بیعت نہیں کر سکتا, میں علی رؤوس الاشہاد لوگوں کے سامنے جو کچھ کہنا ہے وہاں پہ کہہ دوں گا. تو اس وقت کہتے ہیں کہ مروان ملعون نے ولید کو اشارہ کیا کہ اب عبداللہ علیہ السلام کے سر قلم کر دے, اگر یہیں سے اگر نکل جائے تو حسین پھر ہمارے ہاتھ نہیں آنا. لہٰذا جیسے ہی اشارہ کیا اب عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا یا ابن الزرقاء اتحدثنی, اے نیلگوں آنکھوں والی بدکار عورت کے اولاد, کیا مجھے ڈراتے ہو دمکاتے ہو قتل کے لیے. اب عبداللہ علیہ السلام کی جب آواز بلند ہونا تھا تو اس وقت اب جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, دروازے کو دھکا دے کے آپ تشریف لاتے ہیں, فرماتے ہیں کہ مولا آپ اذن دیں, آپ اجازت دیں, حکم دیں, حکم فرمائیں. تو اس وقت جناب اب عبداللہ علیہ السلام نے روکا کہ یہ ہمارے شیوا نہیں ہے, کہ ہم جنگ میں سبقت نہیں کرتے, ہم اسلام کے ماننے والے ہیں, اسلام دین سلامتی کا پیغام دیتے ہیں, اسلام سلامتی کا دین ہے, اسلام امن کا دین ہے, لہٰذا ہم سبقت نہیں کرتے. لہٰذا عزیزان محترم وہاں سے اب عبداللہ علیہ حسین نکلے, دولت سرا کی طرف تشریف لائے. مولا اب عبداللہ علیہ حسین علیہ السلام مغموم ہیں, وجہ پوچھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے. تو اس وقت جناب ابا عبداللہ علیہ حسین علیہ السلام نے بیان نہیں فرمایا, لیکن جناب زینب کو معلوم ہے کہ کچھ واقعہ پیش آیا ہے. تو اس وقت جب اصرار کی تو ابا عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یزید مجھ سے بیعت کا بیعت تقاضا کر رہا ہے. اللہ اکبر. مولا ابا عبداللہ علیہ السلام نے اپنے اصحاب و انصار کو جمع کیا. کہتے ہیں کہ اسی رات میں کئی دفعہ روضہ رسول کی زیارت کے لیے آپ تشریف لے گئے, کئی دفعہ آپ اپنے والدہ ماجدہ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے. جب رسول اللہ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے, السلام علیکہ یا جدہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ, نانا میرا آخری سلام ہو آپ کے اوپر. جب بابا عبداللہ علیہ السلام سلام کرنے کے بعد گریہ فرمایا, رویا, تو اس وقت عالم رویا میں ابا عبداللہ علیہ السلام کو نانا کی زیارت نصیب ہوتی ہے. تو جناب رسول خدا فرماتے ہیں بیٹا شاء اللہ یراہن قتیلا, میرے لال خدا کی مشیت میں ہے کہ آپ قتل ہو جائے, شہید ہو جائے. اللہ اکبر. تو اس وقت جناب ابا عبداللہ علیہ السلام نے فرماتے ہیں نانا کوئی بات نہیں, میں خدا کی راہ میں شہادت کو میں افتخار سمجھتا ہوں, لیکن ابا عبداللہ علیہ حسین علیہ السلام نے جب سنا وشاء اللہ یراہن سبایا, لیکن مخدرات عصمت و طہارت کو مشیت الہی میں اسیری نصیب ہے. اللہ اکبر. ابا عبداللہ علیہ السلام گریہ فرمانے لگے, گریہ کرنے لگے. بہت لوگوں نے سوال کیا ابا عبداللہ علیہ السلام کو, مولا کیا ماجرا ہے؟ تو اس وقت ابا عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا نے مجھے عالم رویا میں فرمایا کہ میں قتل ہو جاؤں گا. تو اس وقت لوگوں نے کہا مولا شہادت تو آپ کے لیے سعادت ہے. تو فرمایا میں اپنی شہادت پہ نہیں رو رہا ہوں, بلکہ رسول اللہ نے فرمایا مخدرات عصمت و طہارت کو اسیر کر کے درباروں میں بازاروں میں پھرایا جائیں گے. اللہ اکبر. ابا عبداللہ حسین علیہ السلام زیارت رسول اللہ کے بعد آپ اپنی والدہ ماجدہ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے. وہ قبرستان, وہ مرقد جو سوائے ابا عبداللہ حسین اور اولاد ائمہ کے کسی کو معلوم نہیں ہے, رات کی تاریکی میں آپ زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں, سلام کرتے ہیں السلام علیکہ یا امہ, میرا سلام ہو ماما. جناب ابا عبداللہ حسین نے زہرا مرضیہ پر سلام بھیجا. سلام کرنے کے بعد عالم رویا میں زہرا مرضیہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے. فرمایا اماں جان میں آپ کے قبر مطہر کو چھوڑ کے کربلا کی طرف سفر کر رہا ہوں. نانا نے فرمایا ہے خدا نے میرے لیے شہادت لکھی ہے. اللہ اکبر. جب یہ فرماتے ہیں تو جناب زہرا مرضیہ فرماتی ہے بیٹا آپ جہاں جاؤں گے آپ کی یہ دکھیاری ماں
جب آپ کے سر مبارک کو اٹھانے والا نہیں ہوں گے تو اس وقت آپ کی یہ ماں آپ کے سر مبارک کو اٹھائیں گے. اللہ اکبر. روانگی کی تیاری ہے. مقدرات عصمت و طہارت کو بھی ساتھ لے جانے کا حکم فرماتے ہیں. ایک ایک میں مختصر کر لوں گا, ایک ایک کر کے اماری پہ بٹھاتے ہیں. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کسی نے آواز دی غضوا ابصارکم, اپنی آنکھوں کو بند کر دو, علی کی بیٹی آ رہی ہے. اللہ اکبر. شان و شوکت سے زینب کبریٰ محمل کی طرف تشریف لاتے ہیں. جوانان بنی ہاشم کا جرمٹ ہے, عزت و احترام سے الماری پہ بٹھاتے ہیں. اللہ اکبر. یہی پہ میں عرض کرتا ہوں یا باب الحوائج ابو الفضل عباس, یا مدینے سے نکلتے وقت آپ نے عزت و احترام سے زینب کبریٰ کو سوار کیا. لیکن اسرا عاشور کے بعد جب زینب کبریٰ بائی سے جدا ہو گئے, اب جناب زینب کبریٰ علی اکبر کو کھو بیٹھتے ہیں, تو ایک وقت ایسا آتے ہیں تمام مخدرات عصمت طہارت کے لیے سفر کا حکم جاری ہوتے ہیں. تو اس وقت ہر کوئی مغموم ہے, لیکن زینب کبریٰ علی کی بیٹی فرماتی ہے پریشان نہ ہونا, عباس کے بدلے میں ہوں نا, میں اماری پہ بٹھاتی ہوں, میں تمہیں سوار کرتی ہوں. اللہ اکبر. ایک ایک کر کے سب کو سوار کرائی. لیکن آخر میں زینب کبریٰ بچتی ہے تو کبھی دائیں دیکھتی ہے, کبھی بائیں دیکھتی ہے. این علی الاکبر, این القاسم, این محمد, این العباس. جب جناب روایت یہاں پر تاریخ میں بیان کرتے ہیں, جب زینب کبریٰ نے یہ صدا دی تو اس وقت نہر کے کنارے پہ شاید باب الحوائج کے جو ٹکڑے ہوئے جسم وہاں پہ اپنے مقام پہ نہ ٹک سکے. انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو اپنے درگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگار مؤسسوں کو توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگار قائد محبوب کی عمر میں طولانی عطا فرما. پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما.